السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ الحمدللہ 4 روزے مکمل ہو گئے ہیں۔ 5ویں روزے کے لیے بھی ہم لوگ آغاز کر چکے ہیں، سحری ہو چکی ہے، روزے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وقت کسی بھی حالت میں رکنے والا نہیں ہے، کسی بھی حالت میں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا وقت ہے وہ اپنی رفتار سے نکلتا رہے گا۔ انسان کو وقت سے یہی سیکھنا ہے کہ جیسے وقت چل رہا ہے وقت کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر وقت سے پیچھے ہو گئے ہمیشہ پیچھے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچوں کو یا طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس کو کلاسوں کے اندر جب پڑھایا جاتا ہے، جو ان کے لیکچرر، ان کے ٹیچر، ان کے ماسٹر صاحب ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کو بتاتے ہیں کہ وقت کی پابندی کرو۔ کیوں؟ اس لیے بتاتے ہیں کہ جو وقت ابھی ہے اگر وہ نکل گیا تو کبھی بھی کامیاب و کامران آدمی نہیں ہو پائے گا۔ اپنے تعلیم کے زمانے میں جو بچہ ذرا غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ دنیا میں ایک مقام ضرور حاصل کر لیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن پیچھے رہ جانے والے لوگ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وقت رہتے اپنے وقت کی قدر نہیں کیا۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو رمضان کا مہینہ بڑی مقدر اور بہت ہی بھاگ سے ہم لوگوں کو ملا ہے، نصیبوں سے ملا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ جیسے یہ 4 روزہ بیتا ہے، باقی جو روزے ہیں وہ بھی بیت جائیں گے۔ وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان وقتوں کو کیسے یوز کرتے ہیں، کیسے اسپیئر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو چھوڑ کر غفلت میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، جس طرح سے رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا اجر و ثواب 2 چند ہوتا ہے، ویسے ہی رمضان کے مہینے میں اگر برائیوں کے کاموں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں تو اس کا گناہ بھی 2 چند ہی ہوگا۔ نیکی جیسے بھر بھر کر کے ملے گا، گناہ بھی بھر بھر کر کے اس کا جو بدلہ ہے ملے گا۔ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیے اور جان کر کے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے کام کرنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے ہم تمام کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں ہم نیکیاں انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 تلاوت کی۔ یہ جو آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ دیکھیے بات کے باریکی کو سمجھیے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو ادھر ادھر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سماج اپنی اپنی انانیت اور دوسری مزید مصلحتیں، وہ مصلحتیں ہمارے اوپر غالب آتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی اپنی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ آپ ہوں، ہم ہو، یہ سامنے بیٹھا ہوا میرا بھائی، یا یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا پھر میری بات جتنے لوگ سن رہے ہیں، جو مومن ہے ان کو گانٹھ باندھ لینا چاہیے کہ ان کی جان کے اوپر ان سے زیادہ حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیوں حق ہے؟ حق کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ یہ جو نبی ہے، نبی کریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی امت کے بارے میں اور مومنوں کے بارے میں بہت زیادہ شفقت رکھتے ہیں، بہت زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں۔ کوئی بھی برائی والا کام امت کو نہیں پہنچنا چاہیے، کوئی غلطی امت کو نہیں پہنچنا چاہیے، کوئی نقصان میرے امت کو اور میرے مومنوں کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنو تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایسا رسول آ گیا ہے کہ تم کو اگر کوئی تکلیف کی بات پہنچے تو ان کو بڑا گہرا گزرتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تم کو خیر و بھلائی کی بات پہنچے ان کی بہت زیادہ حرص ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مومنوں کے اوپر بڑے رؤوف یعنی شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. آپ کو پتا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کیسے لوگ ایمان قبول کر لیں، کیسے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، کیسے لوگ اسلام میں داخل ہو کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، کیسے مومنوں کے اوپر شفقت ہو جائے، مہربانی ہو جائے. پتا ہے نا اسی رمضان میں 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز باجماعت پڑھانے کے لیے نکلے نا. 3 دن جماعت پڑھایا. پہلے روز ذرا کم تھے لوگ، دوسرے روز آدھی مسجد ہو گئی زیادہ، اور تیسرے روز پوری مسجد بھر گئی، چوتھے روز پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے گھر سے. پوچھا کیوں نہیں نکلے؟ کہا کہ اس لیے نہیں نکلا کہ مجھ کو ایسا لگا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور تمہارے لیے بڑی مشقت کی بات ہو جائے گی، اسی لیے میں نہیں نکلا. اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ رحم کرتے تھے اپنے ایمان والے جو ان کی امت کے لوگ ہیں ان سے حد درجہ رحم کرتے تھے، بہت رحم کرتے تھے. مبادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر احساس ہو جاتا کہ یہ عمل ہمارے ایمان والے امت کے اوپر فرض ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اپنے قدم کو کھینچ لیتے تھے، لوگوں پر چھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگ جتنا زیادہ نیکی کریں گے وہ ان کے لیے فائدے کی بات ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غرض سے کہا کہ جس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مومن امتوں کے اوپر حریص ہیں، رحیم ہیں، ان کی بھلائی چاہنے کے حریص ہیں، ان کے اوپر شفقت کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، لہذا آج اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ جتنے بھی مومنین ہیں ان کی جانوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر زیادہ حق رکھتے ہیں. قیامت کا میدان ہوگا نا، ہر نبی کے پاس جائیں گے، ان کو اپنی پڑی ہوگی کہ نہیں پڑی ہوگی. آدم کہیں گے کہ میری، نوح کہیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میری تو خود لگی ہوئی ہے کہ نہیں. ابراہیم کہیں گے کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا بھائی. عیسیٰ اور موسیٰ بھی کہیں گے کہ میں نہیں کر پاؤں گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ یا رب امتی کہیں گے نا، یا رب امتی، یا رب امتی. کتنی بڑی بات ہے، سوچئے. ایک جھلک سوچنے کی ضرورت ہے، بس دل کی دنیا بدل سکتی ہے اگر ہمارے دل کے دروازے کھل جائیں. اور اس بات کو اگر ہم سوچ لیں کہ قیامت کے میدان میں تمام کے تمام اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے اور ہمارے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جھک کر کے کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. سوچیے کیسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر اور 2 ٹوک انداز میں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اگر نبی کا فیصلہ آ گیا، اگر نبی کی بات آ گئی اور ہم نے کسی بھی وجہ سے اس سے روگردانی کرنے کی کوشش کی تو ہم مومن نہیں رہ سکتے ہیں. آپ اٹھائیے قرآن کریم سورہ نساء اٹھائیے، آیت نمبر 65 اٹھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ کی قسم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. ابھی ہم لوگ تو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں نا، ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ مومن ہیں جو مومن ہیں بھی اور مومن کہتے بھی. اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے اختلاف میں یہ آپ کو اپنا فیصل، آپ کو اپنا منصف، آپ کو اپنا حکم اور آپ کو اپنا جج نہ بنا لے. کیا مطلب یہ کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کریں تو آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دلوں میں رتی بھرا ہوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کا فیصلہ آنے کے بعد دل کی آمادگی سے اس پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے. یہ ہے نبی کا حق مومنوں کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں نے بڑا آسان سمجھ رکھا کہ حلوہ ہے دین اسلام. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے سہتے ہیں، ان کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اب جو چاہے کر لو مومن ہے. نہیں ہو سکتا ہے.
یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا واقعی آسان ہے، لیکن مسلمان بنے رہنا یہ بڑی کٹھن کام ہے. اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، ادھر فرمان نبوی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. یاد رکھیے گا، جھانکنا ہے ہم کو، اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہے کہ ہم کتنا اپنے جان کے اوپر نبی کا حق رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الایمان باب حب الرسول من الایمان، حدیث نمبر 14، حدیث نمبر 15، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 44. اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ اللہ نے فرمایا حتی اکون احب الیہ، روایتوں کے اندر ہے کہ من نفسہ ومالہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کی جان، جب تک کہ اس کے مال، جب تک کہ اس کے والد، اور جب تک کہ اس کے اولاد، اور جب تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. ذرا سی بات پر اپنے رستوں کو بدلنے والے، ذرا سا سامنے کوئی بات آئی تو نبی کی بات کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے چلنے والے، ان کو یہاں پر سوچنا چاہیے کہ ہم جس نبی کی امت میں ہیں ہمارا کیا حشر ہے. دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت کریمہ کا یہ جو ٹکڑا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی النبی اولا بالمؤمنین حدیث نمبر 4781، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ جو حق جمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہی نہیں، وہ حق بھی نبی پر ہی جاتا ہے، دوسروں پر نہیں جاتا ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے گا کہ ہر مومن پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں اس پر زیادہ حق رکھتا ہوں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضاحت فرمایا، پیسہ مانگنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ حق ہے تو پیسہ دو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ حق ہے بیٹے پر تو پیسہ دو، کہتے ہیں نا. دادا کا پوتے پر حق ہے تو پیسہ دو، پوتا کا دادے پر حق ہے تو کہتا پیسہ دو، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ ابا آپ پر حق ہے تو پیسہ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہر مومن پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں. اگر کوئی چاہے تو آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس کوئی مومن اگر کوئی مال چھوڑ کر کے مرے، کوئی مومن اگر کوئی مال چھوڑ کر کے مرے، برا مت مانیے گا، میری باتیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، دنیا کے کسی بھی عالم کے پاس لے جائیے، اس کو سمجھ لیجئے، اس کو ویریفائی کر لیجئے، میری ایک بھی بات انشاءاللہ غلط نہیں ہوگی، انشاءاللہ مجھ کو میرے رب پر پورا یقین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں. اگر چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس جو مومن مال چھوڑ کر مرے تو اس مال کا وارث اس کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو. کیا کہا؟ اگر کوئی مومن مال چھوڑ کر مرتا ہے تو اس مال کا وارث اس کا اپنا رشتہ دار ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو. لیکن اگر کوئی آدمی قرض چھوڑ کر کے مرے یا اپنے چھوٹے چھوٹے اولاد چھوڑ کر کے مرے، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. فخر ہونا چاہیے ہم کو، لیکن ہم تو ان کے نام کو بھی مٹی میں ملانے کے لیے تلے ہوئے ہیں. فخر ہونا چاہیے ہم کو کہ یہ میرے نبی ہیں. کہا کہ اگر کوئی قرض چھوڑ کر کے مرے یا پھر چھوٹے چھوٹے اولاد چھوڑ کر کے مرے اور میرے پاس آئے، میں اس کا ذمہ دار ہوں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. قربان جانا چاہیے، اپنی پوری زندگی کو قربان کر دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہر چیز میں اچھاور کر دینا چاہیے کہ کیسا ہمارا نبی.
یہ جو حدیث ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے صحیح البخاری میں 2 جگہ پہ ہے، ایک کتاب التفسیر کے اندر اور دوسرا کتاب الاستخراج کے اندر، اور اسی روایت کے ملتے جلتے الفاظ صحیح مسلم کتاب الفرائض کے اندر بھی ہے۔ تو دیکھیے مال تمہارا ہے، لیکن اگر تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور ہمارے اوپر کوئی چیز ہوتا، دنیا میں کوئی اگر اس کو پورا نہیں کرتا تو ہمارے نبی ضرور پورا کرتے، کیونکہ وہ نبی ہے، ان کی بات، ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات اللہ کی بات ہے وہ۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ کیا سمجھ میں آیا؟ نبی کی بات کے سامنے جھک جانا چاہیے، ہم لوگوں کو گردنوں کو جھکا دینا چاہیے۔ نبی کے بات کے مقابلے میں کسی کی بھی بات آ جائے نہیں مانیں گے ہم اس کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نہیں مانیں گے اس کو۔ یہ ہمارے اندر پہلے جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ اگر پیدا ہو گیا تو یقین مانیے اس دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ آج مسلمان جتنا جھکے ہوئے بلندی پر چلے جائیں گے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کس اعتبار سے؟ عزت و احترام کے اعتبار سے، تعظیم و تکریم کے اعتبار سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہے، تو اس کا مطلب ان کی بیویاں ہمارے لیے مائیں ہوئی۔ لیکن یہ جو مائیں ہیں صرف عزت و احترام کے اعتبار سے، وگرنہ کوئی بھی آدمی خلوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے نہیں مل سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک حدیث بیان کیا تھا جس میں عطا نے روایت کیا تھا کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عبید بن عمیر تینوں کہاں گئے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور بیچ میں کیا تھا؟ پردہ لٹکا ہوا تھا۔ یہ کیوں واضح کیا؟ کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ جو امت کی مائیں ہیں صرف عزت و احترام کے اعتبار سے، تعظیم و تکریم کے اعتبار سے، وگرنہ دوسرے تمام احکام جس طرح سے غیر محرم پر داخل ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بھی ہوں گے، لیکن کوئی بھی مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا۔ البتہ پردہ کرنا ضروری ہے۔ امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کبھی بھی کسی بھی ایمان والے کو پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے مال میں میرا حق ہے، دو، نہیں کہہ سکتی ہے۔ ماں کو تو وراثت میں حصہ ہوتا ہے نا، لیکن وہ نہیں کہہ سکتی، یہ سب نہیں ہے۔ البتہ عزت و احترام اور تعظیم و تکریم کے اعتبار سے یہ ساری کی ساری جو بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرا حکم بیان کیا اسی آیت کریمہ میں، کیا کہا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو مکہ کے رہنے والے تھے، جو مہاجرین تھے، جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، کچھ نہیں تھا رہنے سہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کاروبار کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک بھائی چارہ بنایا جس کو مواقات کہتے ہیں، کہ ایک مہاجر دوسرے انصار کا بھائی ہوگا اور ہر چیز میں ہوگا، اس کا پورا سپورٹ کرنا ہے تاکہ سب کی آباد کاری ہو جائے۔ یہاں تک کہ یہ بھائی چارہ اتنا بڑھا کہ ایک انصار کا جو مال ہوتا تھا اس کا وارث کون بنتا تھا؟ مہاجر بنتا تھا، اور مہاجر میں سے کسی کا اگر کوئی مال ہوتا تھا تو اس کا وارث کون بنتا تھا؟ یہ انصار بنتے تھے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس حکم کو منسوخ کیا اور کہا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ مومنوں اور مہاجروں کے مقابلے میں جو رشتہ دار ہیں وہ تمہارے مالوں کے وراثت کے اصل میں حقدار ہیں۔ کس چیز کی روشنی میں؟ فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کی روشنی میں۔ یہاں پر فی کتاب اللہ جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومنوں اور مہاجروں کے مقابلے میں جو رشتہ دار ہیں وہ وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور آگے کہا الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، ہاں اگر کوئی کسی سے حسن سلوک کرنا چاہے، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہے، کسی میل ملاپ اور محبت کرنا چاہے تو اپنے مال میں سے کسی کو دے سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے، لیکن وراثت کا حقدار کون ہوگا؟ باپ کا بیٹا ہوگا، بیٹے کا باپ ہوگا، ماں ہوگی، باپ ہوں گے، دوسرا نہیں ہوگا۔
جو وراثت کا حقدار ہے، جس کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہے، نبی نے اپنے فرمان میں دیا ہے، وہی حقدار ہوگا، دوسرے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں کہا کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے، فی الکتاب، کتاب میں۔ ابھی الکتاب کا مطلب قرآن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر فی الکتاب کا مطلب لوح محفوظ میں، یعنی اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا تھا کہ جو بھی مال ہوگا اس کا وارث کون بنے گا، اس کے رشتہ دار۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مصلحت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکم کو تو لگایا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ آگے چل کر کے اس حکم کو میں منسوخ کروں گا۔ اللہ نے منسوخ کیا، اور آج کے ڈیٹ میں وارث وہی ہوگا جو آپ کا اولاد ہوگا، اور آپ کے اولاد کے وارث آپ ہوں گے، دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا